پاکستان کی سیاست ایک ایسا کھیل ہے جو کہ ایک دائروں کا سفر ہے. یہ وہ دائرے ہیں جن کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا. بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے. آپ نے وہ اختلافات تو دیکھ لیے جو کہ اس حکومت کے بننے کے بعد، یعنی وفاق میں حکومت ہے، چاروں صوبائی حکومتیں قیام میں آ چکی ہیں، لیکن لڑائیاں اپنے عروج پر ہیں. ایک دوسرے کو مینڈیٹ کو شاید تسلیم بھی نہیں کیا جا رہا. کوئی یہ کہتا ہے کہ جو بیٹھا ہے وہ غاصب ہے، اور اگر بیٹھا ہے تو ہم اس سے اس کا یہ حق اور حق حکمرانی دونوں چھین لیں گے. پاکستان کی سیاست کے اندر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی حکومتیں جو کہ ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے کسی نہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت اقتدار میں آتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، مینوفیکچر کی جاتی ہیں، یا ان کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہوتی ہے، کیا ایسی حکومتوں کو سوال کرنے کا حق ہوتا ہے؟ کیا ایسی حکومتوں کو اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی ماضی کی پالیسیوں کا احتساب کرنے کا حق ہوتا ہے؟ یہ سوال آج میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے وفاقی وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب نے ریسنٹلی پروگرامز میں کچھ ٹیلی ویژن ٹاک شوز کے اندر ایسی گفتگو کی اور ایسے نکات اٹھائے جن کے بعد پاکستان کی سیاست کے اندر ایک نیا تلاطم برپا ہو رہا ہے. یہ سوال کر رہے ہیں، بلکہ ملک کے جید صحافی یہ لکھ رہے ہیں کہ کیا خواجہ آصف صاحب کو یا ان کی حکومت کو گھر جانے کی بہت جلدی ہے. کچھ ایسا ہی کالم آج جناب انصار عباسی صاحب نے بھی لکھا ہے. سوال یہ ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا، کیا یہ ان کی اپنے ذہن کی اختراع ہے یا پارٹی کی پالیسی؟ یاد رہے کہ خواجہ آصف صاحب کوئی غیر اہم شخصیت نہیں ہے. وہ میاں نواز شریف جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، ان کے دیرینہ ساتھیوں میں سے ہیں. خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو پارلیمان کے اندر بلانا چاہیے، ان سے باس پرس کرنی چاہیے، ان کی بنائی ہوئی پالیسیوں کے اوپر سوال کرنا چاہیے. کیا یہ صرف آج کے وفاقی وزیر دفاع کی ذہن کی اختراع ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ اصولی اعتبار سے تو یہ گفتگو شاید درست ہے، اس لیے کہ جو لوگ کسی بھی منصب پر ہوں ان کو اپنے بنائے ہوئے پالیسی ہو یا اپنے کیے ہوئے فیصلے، ان پر جواب تو دینا ہی چاہیے. لیکن کیا بات ہے مملکت خدا داد پاکستان کی ہے کہ یہاں پر جو کوئی بھی اقتدار پہ آتا ہے، جو کوئی بھی کسی منصب پر بیٹھ جاتا ہے، وہ منصب سے ہٹ جانے کے بعد شاید یہ چاہتا ہے کہ اسے ایبسولوٹ امیونٹی اور ایبسولوٹ امپیونٹی دونوں دے دی جائیں. اور یہ ایسا کچھ ہے جو کہ پاکستان کی سیاست کے اندر یا پاکستان کے ان حلقوں میں جو کہ رولنگ ایلیٹ کہلاتے ہیں، وہ اپنے تک یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ بھائی ہم جو کچھ کر گزرے وہ ملکی مفاد میں تھا، جو کچھ کر لیا اس پر سوال نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے. اب خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، تو نہ جانے آج کے وفاقی وزیر دفاع کو یہ دھمکی کون دے رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آج کی حکومت جو کہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، جو کہ مفاہمت کے چیمپئن ہیں، جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرف وارز کے اندر نہیں پڑنا، جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاور کا وہ پائے جو سیاستدان جس کے بارے میں یہ کہتے رہے کہ ہمارے پاس اس کا بڑا کم حصہ ہے، آج وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ حصہ تو دور کی بات، یہ پائے تو اقتدار کا جو پائے ہے یہ ہمارے سامنے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آج کا فارمولا صرف گورننس ہے اور سسٹینڈ گورننس ہے. ایسے وزیر اعظم کی موجودگی کے اندر یہ پالیسی چل پائے گی یا نہیں؟ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے ایک اور دیرینہ ساتھی جنہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اپنے اوپر ہیروئن کا مقدمہ برداشت کیا، بہت سے مشکل حالات کے اندر اپنی جماعت کا ساتھ نہیں چھوڑا، ان کا اینگل دلچسپ ہے. انہوں نے ہمارے ہی پروگرام میں کچھ عرصہ پہلے، یعنی رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کسی بھی حکومت کے جانے یا رہ جانے، سروائیو کر جانے یا اس کی لائن پٹ جانے کے حوالے سے کیا کہا تھا، ذرا سنیے. آپ کو لگتا ہے یہ سٹیبل ماڈل ہے جو اب آپ حکومت بنانے جا رہی ہیں، یہ 5 سال اپنا عرصہ نکال سکتا ہے؟ پاکستان میں حکومتوں کے چلنے اور حکومتوں کے جانے میں یہ چیزیں حائل نہیں ہوتی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. وہ کولیشن گورنمنٹ ہو یا ایک جماعت کی گورنمنٹ ہو، اس کے پاس سمپل میجورٹی ہو، بھلے اس کے پاس 2/3 میجورٹی ہو، گورنمنٹ کے قائم رہنے اور گورنمنٹ کے چلنے میں اور دوسرے عوامل ہیں جو کار فرما ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر دوسرے عوامل جو ہے وہ اگر کار فرما نہ ہوئے تو یہ چل بھی سکتی ہے اور بہت اچھا کام بھی کر سکتی. جہاں یہ سب کچھ ہے وہاں یہ بھی ہے کہ یہی رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ مفاہمت ہو سکتی ہے یا نہیں. اس کا جواب شاید ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس بات کا جواب ان کے پاس ہے کہ یا عمران خان کی سیاست رہے گی یا ان کی.
یعنی معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہے. اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے ساتھ مفاہمت یہ آپشن نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے لیے. انفیکٹ یہ دونوں جماعتیں تو شاید ان میں کسی جگہ پر یہ سوچ ہو کہ مفاہمت بھی ہونی چاہیے, سیاسی لوگوں کو اکٹھے بیٹھنا بھی چاہیے, لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ عمران خان خود ہی کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, اور دوسرا تاثر یہ ہے جس کے اندر زیادہ وزن بھی ہے کہ عمران خان کی اصل لڑائی ان حکومتوں کے ساتھ یا ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہے. عمران خان کا اصل اختلاف پاکستان کی مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ سے ہے. عمران خان اپنی اس پرسوٹ کے اندر کیا کچھ کر بیٹھے ہیں اور کیا کچھ ان سے ہو چکا ہے, اس کا خمیازہ وہ بھگت رہے ہیں. لیکن کیا ان کیسز سے عمران خان کی جان چھوٹ پائے گی؟ اگر لاجیکلی دیکھا جائے تو میاں نواز شریف کو جب اقتدار سے علیحدہ کیا گیا تو تقریباً 1 سال بعد ایسی سچویشن پیدا ہو گئی کہ میاں نواز شریف کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ملک سے باہر بھجوا دیا. وجہ میاں نواز شریف کی طبیعت کی خرابی بنی. لیکن عمران خان صاحب کے لیے ایسا کیا ہے جس سے حالات تبدیل ہوں گے؟ یہ سوال ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہے. ان تمام موضوعات کے اوپر, اس کمپلیکس سچویشن کے اوپر بہترین تجزیہ بلکہ ایک انفارمیٹیو تجزیہ حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. شامی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور جناب ابصار عالم صاحب. شامی صاحب سب سے پہلے میں اگر آپ سے آغاز کر پاؤں, جو حالات اس وقت ہے ایک طرح سے تو یہ شاید لگ رہا ہے کہ نظام چلنے لگ پڑا ہے, دھاندلی کا شور اب تک موجود تو ہے لیکن شاید نظام آگے بڑھ رہا ہے یا چل رہا ہے. لیکن خواجہ آصف صاحب جو کہ وفاقی وزیر دفاع ہے, میاں نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں, دیرینہ ساتھی ہیں, ان کی جانب سے 1 نہیں 2 نہیں 3 4 دفعہ مختلف انٹرویوز کے اندر, مختلف ٹاک شوز کے اندر ایک ہی بات دہرائی گئی ہے کہ وہ نہ صرف قرارداد لائیں گے پارلیمان کے اندر کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان کو بھی طلب کیا جائے پارلیمان میں, جنرل فیض حمید صاحب جو کہ سابق ڈی جی ISI ہیں ان کو بھی طلب کیا جائے, اور ان سے جو ان کی پالیسی تھی چند سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے نہ صرف اس پر باز پرس کی جائے کہ اگر انہوں نے غلط فیصلے لیے تو ان کا احتساب ہونا چاہیے, بلکہ جب کہ انہیں قریدا گیا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں یہ سوال بھی ہونا چاہیے کہ کیوں میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا, کیوں نواز شریف کو نکالا گیا تھا. شامی صاحب ہماری تاریخ دیکھتے ہوئے اصولی طور پر تو یہ بات دل کو لگتی ہے کہ اگر کوئی عہدے پر ہے, اس نے کوئی کام کیا تو پھر اس کی جواب دہی بھی اس کو کر دینی چاہیے, وہ جواب دہ ہونا چاہیے. لیکن آج کے حالات میں آپ کو یہ قابل عمل نظر آتا ہے؟ جی منیب صاحب, جو بات آپ نے کہی ہے اصولی طور پر تو اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا, اور ہم تو بار بار یہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور ہمارے سیاستدان بھی اس طرح کے مطالبے کرتے رہتے ہیں, لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا رہا ہے اس سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے. اور اب اگر یہ احتسابی کارروائی کا آغاز ہوگا, پھر ہم ماضی کو کریدنے میں لگ جائیں گے, تو کئی لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے باجوہ صاحب کو بھی اور فیض حمید صاحب کو بھی, اور ایک ان کے حق میں بھی آوازیں بلند ہونی شروع ہو جائیں گی. تو ہمارے ہاں یعنی کوئی انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہمیں کرنا چاہیے نا, کہ کوئی اداراتی انتظام ہو جہاں لوگ جواب دہ ہوں, جب وہ تجاوز کر رہے ہوں تو ایسا کر نہ پائیں, ان کو روکا جا سکے. لیکن ایسا کوئی انتظام ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان کے سامنے آئین جو ہے بالکل بے بس ہو جاتا ہے, وزیر اعظم کے سامنے بھی قانون جو ہے وہ بالکل لاچار ہو جاتا ہے, اور آرمی چیف کے سامنے بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. تو پھر ہم کب تک ہم ماضی کو کریدتے رہیں گے, مستقبل سے بے نیاز رہیں گے اور حال میں وہی کرتے رہیں گے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, بڑا احترام ہے ان کا, لیکن ان کو چاہیے کہ آج کی بات کریں, آج حالات کو درست کریں, آج ہاتھ پکڑیں اور آج جو ہے معاملات کو دستور کے مطابق چلائیں. تو باقی تو پھر سب قصے کہانیاں ہیں. ابصار صاحب بات اصولی طور پر, اور اگر مجھے یاد پڑے تو جس الیکشن ٹرانسمیشن میں ہم سب اکٹھے تھے, میں آپ کے ساتھ تھا, جب الیکشن ریزلٹس بھی آ رہے تھے, جس طرح کے نظام چل رہا تھا, بہت ساری باتیں ہو رہی تھی,
آپ بڑے ویہمنٹلی اس بات کو ایڈوکیٹ کرتے رہے کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دیا جانا چاہیے، اور اگر نہیں کسی کو کلیئر میجورٹی ملی تو کم از کم مسلم لیگ نون کو پیچھے ہٹنا چاہیے، جس کے پاس میجورٹی ہے اس کو آنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون یہ ڈیفینڈ کرتی رہی کہ نہیں، ہم نے تو آپشن دیا تھا لیکن وہ آزاد حیثیت میں اگر زیادہ لوگ جیت گئے تو وہ حکومت نہیں بنا سکتے تھے۔ لیکن ایک ایسی حکومت جو کہ بہرحال بن گئی، اس کے ایک وفاقی وزیر کی جانب سے یہ کہا جانا جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، اصولی طور پر اگین کہوں گا درست ہے، لیکن شامی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ آج کی بات ہو، اگر ماضی کو کریدیں گے تو پھر بہت سے مسائل بھی ہوں گے۔ ایک آرگیومنٹ اس کو بھی اگر آپ اس پہ ریفلیکٹ کر پائیں کہ یہ تو بنائی ہوئی حکومت ہے، جیسے پہلے بنائی ہوئی تھی 2018 میں، تو جو حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت بنتی ہیں ان کو پھر شاید سوال کرنے کا اختیار نہیں ہوتا یا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، میں جو پہلے الیکشن ٹرانسمیشن کے بعد بات کر رہا تھا، میں آج بھی اسی پہ کھڑا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون نے وفاقی حکومت لے کر غلطی کی ہے، اور میں یہ بات بھی مسلسل کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، میں اکیلا تو نہیں کر رہا، کہ ہائیبریڈ نظام پچھلے تقریباً 8 سال سے اس ملک میں چل رہا ہے، اور 8 سال میں ہمارے حالات خراب ہوئے ہیں، بہتر نہیں ہوئے، تو آگے بھی چلے گا تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ بہتری آئے گی۔ لیکن ہم اس مشکل میں پھنس چکے ہیں، اس دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ جیسا تیسا بھی آپ نے ابھی کہا ہے کہ جیسا تیسا بھی حکومت بن گئی ہے، اور پی ٹی آئی نے بھی جو سب سے زیادہ مخالفت کر رہی تھی ان الیکشنز کی، ان نے بھی سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں اور گاڑی کو چلانا شروع کر دیا، تو ظاہر ہے عوام پاکستان کے جو ان کی حالت ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے تھوڑی سی سانس لینے کی گنجائش نکلے تو ہم پھر اور بہتری کی طرف شاید جا سکیں اگلے انتخابات میں، یا جب بھی نئے انتخابات ہوتے ہیں، ٹائم پہ ہوتے ہیں یا پہلے ہوتے ہیں، یہاں تک بات ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ سوال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، یا یہاں میرا اختلاف ہے۔ یا تو آپ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جس بھی سیاسی جماعت نے حکومت بنائی ہے اس نے اپنے تمام بنیادی حقوق سے ہاتھ جاڑ دیے ہیں، وہ غلام بن گئی ہے ایک کلونیل پاور کی، اور اب وہ سیاہ کرے سفید کرے، اس کے کسی فیصلے سے ملک کو کوئی نقصان پہنچے، زیادہ مشکلات میں چلا جائے تو اس پہ وہ بالکل بات نہ کرے، وہ خاموشی سے سائیڈ پہ بیٹھ کے دہی کھاتی رہے۔ میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ یا تو آپ قبول ہی نہ کریں حکومت، لیکن اگر قبول کی ہے، اور میں ایک ایگزامپل جنرل ویسے دے رہا ہوں، میں نے فرض کرے میں ایک ٹی وی چینل کو میں نے جوائن کیا، اس کی ایک پالیسی ہے، ہو سکتا ہے مجھے اس سے اختلافات بھی ہوں لیکن میں نے ساتھ بھی چلنا ہوں، اور میں کہیں نہ کہیں اگر پالیسی اس ٹی وی چینل کی کوئی اتنی ہی مشکل ہو کہ جس سے اس ٹی وی چینل کے لانگ ٹرم مفادات کو نقصان پہنچتا ہو، جرنلزم کو نقصان پہنچتا ہو، تو مجھے کم از کم اپنی بات کہنی تو چاہیے نا کہ جی نہیں ایسے نہ کریں، یہ اس کا نقصان ہوگا۔ تو یہ حق ہر اس ہائیبریڈ نظام میں ہر اس سویلین کا ہے جو کمپرومائز کر کے حکومت میں جاتا ہے کہ وہ اگر کہیں غلطی دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو نشاندہی کرے۔ دوسری بات جو مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہی نا کہ خواجہ آصف صاحب کو اس وقت کی بات کرنی چاہیے، تو اگر اس کا ایک اور اینگل ہے، اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خواجہ آصف آج ہی کی بات کر رہے ہیں بیسیکلی۔ وہ کس طرح سے ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ ابھی میر علی میں اٹیک ہوا، پاکستان کے فوجی شہید ہوئے، بہت ہی اس سے فوج کے اندر ایک سینٹیمنٹ ہے۔ پچھلے مسلسل 2 سالوں سے جب سے طالبان حکومت آئی ہے، فوج پر حملے بڑھ گئے ہیں، سیکیورٹی پولیس پر حملے بڑھ گئے ہیں، پیراملٹری فورسز پر حملے بڑھ گئے ہیں، تقریباً 800 کے 900 ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہو چکے ہیں، تو اور سویلینز بھی اتنے ہی تقریباً شہید ہو چکے ہیں۔ پچھلے 20 سال میں جو دہشت گردی کی جنگ ہے، پاکستان 70,000 اپنے شہری بے گناہ جاں بحق ہو چکے ہیں، 7,000 ہم اپنے فوج کے اور پولیس کے جوان اس جنگ میں قربانی دے چکے ہیں۔ ہمیں اس کے جواب میں اب یہ کتنی بار ان کو کہا گیا کہ یہ نہ کریں، اب پھر ان کو نہیں جی ان کو لا کے یہاں بٹھائیں۔ اب آپ کابل چلے گئے، 3 بندے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کابل جا کہیں گے ایوری تھنگ ول بی اوکے، تو یہ کوشچن ان سے پوچھنا بنتا ہے بھائی یہ پالیسی تو پارلیمنٹ نے نہیں بنائی تھی، تو پارلیمنٹ کو آپ نے کہا کچھ ہوا کچھ، تو اب آ کے جواب دیں۔ کیوں؟ مطلب ایک وزیر اعظم ایک گھڑی یا گاڑی رکھ لے قانون کی خلاف ورزی میں، آپ اس کو جیل میں تن دیتے ہیں، اس پہ بھی کہا کریں نا کہ چلے چھوڑیں یار آج کی بات کریں، اس سے غلطی ہو گئی، اتنی بڑی غلطی، اتنے لوگ جوان جانے دے رہے ہیں، اس سے ایک سینٹیمنٹ ہے فوج کے اندر، عوام کے اندر کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ سوال ہے۔ آپ یہ سوال ہے، بڑا ویلڈ سوال ہے۔